پاکستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک پرانا قبرستان تھا جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ مغرب کے بعد وہاں سے گزرنا موت کو دعوت دینے جیسا ہے۔ لیکن تین دوست صرف مذاق اور چیلنج کی وجہ سے اس قبرستان کے اندر چلے گئے۔ صبح ان میں سے صرف دو واپس آئے اور تیسرا کبھی واپس نہیں آیا۔ دوستو، آج کی یہ ہارر سٹوری ایک ایسے واقعے پہ بیسڈ ہے جو اتنا خوفناک تھا کہ اس گاؤں کے لوگ آج بھی اس جگہ کا نام لینے سے بھی ڈرتے ہیں۔ یہ کہانی ہے پنجاب کے ایک پرانے گاؤں کی، جہاں قبرستان کے قریب عجیب آوازیں سنائی دیتی تھیں اور لوگوں کو عجیب و غریب سائے بھی دکھائی دیتے تھے، اور وہاں سے لوگوں کے غائب ہو جانے کے واقعات بہت زیادہ عام تھے۔ تو اگر آپ رات کو اکیلے ہارر سٹوریز سنتے ہیں تو لائٹس بند کر لیں اور ہیڈ فونز لگا لیں اور تیار ہو جائیں اس خوفناک کہانی کو سننے کے لیے۔ یہ واقعہ ہے سال 2018 کا۔ لاہور سے تقریباً 3 گھنٹے دور ایک پرانا گاؤں تھا جس کا نام تھا چک رحمان۔ گاؤں بہت چھوٹا تھا لیکن اس کے باہر ایک بہت بڑا اور پرانا قبرستان موجود تھا۔ اس قبرستان کے آس پاس پرانے درخت تھے جن کی شاخیں رات میں ہوا چلنے پر عجیب و غریب آوازیں پیدا کرتی تھیں۔ گاؤں والوں کا کہنا تھا کہ رات کے 12 بجے کے بعد قبرستان کے اندر عجیب و غریب روشنیاں دکھائی دیتی ہیں۔ کبھی کسی عورت کے رونے کی آواز آتی ہے تو کبھی کسی کے مٹی کھودنے کی آواز، اور کبھی کبھی بچوں کی ہنسی کی آوازیں آتی ہیں۔ لیکن کوئی بھی کبھی یقین سے کچھ نہیں کہہ سکا۔ گاؤں میں 3 دوست رہتے تھے، عثمان، فہد اور بلال۔ تینوں بہت شرارتی تھے اور ہارر چیزوں کو صرف مذاق سمجھتے تھے۔ ایک رات وہ تینوں چائے کے ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے تھے اور باتوں باتوں میں اس قبرستان کا ٹاپک چھڑ گیا۔ اس ہوٹل کا مالک، جو ایک بہت ہی بزرگ آدمی تھا، اس نے بہت ہلکی سی آواز میں کہا، بیٹا، اس جگہ سے دور رہنا۔ کچھ چیزیں انسان کے سمجھنے کے لیے نہیں ہوتی۔ لیکن بلال ہنس پڑا، ارے چاچا، آج کل بھوت ووت کچھ نہیں ہوتے، صرف لوگوں کا وہم ہوتا ہے۔ اس بوڑھے آدمی نے بلال کی طرف دیکھا اور صرف اتنا کہا، پھر آج رات چلے جاؤ وہاں۔ اس کی یہ بات سن کر تینوں دوست خاموش ہو گئے، اور رات کے تقریباً 11 بجے تینوں نے پلان بنایا کہ وہ قبرستان جا کر ویڈیو ریکارڈ کریں گے۔ عثمان کے پاس اس کا پرانا DSLR کیمرہ تھا، فہد نے ٹارچ اٹھا لی اور بلال نے مذاق میں کہا، اگر جن ملا نا تو سیلفی ضرور لوں گا۔ گاؤں کے کچھ لوگوں نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی، یہاں تک کہ بلال کی ماں نے بھی بہت منع کیا کہ بیٹا، رات کو قبرستان میں جانا اچھی بات نہیں، لیکن وہ لوگ نہیں مانے، اور رات کے 11:45 پر تینوں قبرستان کے گیٹ کے سامنے کھڑے تھے۔ ایک پرانا لوہے کا گیٹ تھا جو آدھا ٹوٹ چکا تھا اور ہوا چلنے کی وجہ سے خود بخود ہل رہا تھا۔ فہد نے ہنسی میں کہا، یار، آج کا موسم تو بالکل موویز جیسا لگ رہا ہے۔ لیکن عثمان چپ رہا، اسے پتہ نہیں کیوں دل میں عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی، جیسے کوئی انہیں دور سے دیکھ رہا ہو۔ جب وہ اندر گئے تو ہر طرف اندھیرا تھا، صرف ٹارچ کی روشنی مٹی اور پرانی قبروں پہ پڑ رہی تھی۔ کچھ قبریں بہت پرانی تھیں جن کے پتھر بھی ٹوٹ چکے تھے۔ ہوا بہت تیز ہونے لگی تھی، درختوں کی شاخیں بہت زور زور سے ہل رہی تھیں، اور پھر اچانک سے ان تینوں کو ایک آواز سنائی دی، جیسے کوئی پتھر پہ چل رہا ہو۔ وہ تینوں رک گئے اور عثمان نے ہلکی سی آواز میں پوچھا، تم لوگوں نے سنا؟ بلال نے ہنستے ہوئے کہا، یار، کسی بلی کی آواز ہوگی۔ لیکن کچھ دیر کے بعد پھر سے وہ آواز آئی۔ اس بار یہ آواز ان کے بالکل قریب تھی۔ فہد نے ٹارچ گھمائی لیکن وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا، صرف ایک پرانی قبر تھی جس کے اوپر کی مٹی بالکل نئی لگ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے ابھی ابھی اس مٹی کو کھودا ہو۔ عثمان ریکارڈنگ کر رہا تھا، وہ قبروں کو ریکارڈ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، گائز، ہم قبرستان کے سینٹر میں آ چکے ہیں۔ تبھی کیمرہ سکرین پر کچھ نظر آیا، ایک سفید سایہ جو کچھ سیکنڈ کے لیے قبر کے پیچھے کھڑا تھا۔ عثمان کا رنگ اڑ گیا، بلال، پیچھے کوئی ہے۔ بلال نے فوراً پیچھے مڑ کے دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ لیکن جب عثمان نے دوبارہ کیمرہ سکرین دیکھی، سایہ اور زیادہ قریب تھا، اور اس بار اس کا چہرہ بھی نظر آ رہا تھا، بہت سفید، کالی آنکھیں اور عجیب سی مسکراہٹ۔ عثمان نے گھبرا کر کیمرہ نیچے کر دیا۔ جب دوبارہ سکرین دیکھی تو وہاں کچھ نہیں تھا۔ اب رات کے 12:20 ہو چکے تھے۔ تینوں واپس جانے کا سوچ رہے تھے کہ اچانک سے بلال رک گیا۔ اس کے سامنے ایک چھوٹی سی قبر تھی، اس قبر کی مٹی ہل رہی تھی جیسے اندر سے کوئی دھکا دے رہا ہو۔ فہد ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گیا۔ مٹی آہستہ آہستہ اوپر اٹھ رہی تھی، اور پھر ایک زوردار آواز آئی، جیسے کسی نے اندر سے زور سے مٹی پہ مکہ مارا ہو۔
بلال کی ساری ہنسی غائب ہو چکی تھی۔ اس نے بہت ہلکی سی آواز میں کہا، چلو یہاں سے چلتے ہیں۔ لیکن اسی وقت قبر کے دوسرے کونے سے کسی عورت کی رونے کی آواز آئی، ایک بہت درد بھری آواز، جیسے کوئی مدد مانگ رہا ہو۔ تینوں نے ٹارچ اس طرف کی اور دور درختوں کے درمیان ان کو ایک عورت کھڑی دکھائی دی، سفید کپڑے، لمبے بال، اور اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ عثمان نے زور سے پوچھا، کون ہے وہاں؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ عورت آہستہ آہستہ چلنے لگی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس کے پیر زمین کو ٹچ نہیں کر رہے تھے۔ فہد چیخ پڑا، بھاگو! تینوں الٹے پاؤں بھاگنے لگے، لیکن جب گیٹ کے قریب پہنچے تو گیٹ بند تھا، حالانکہ وہ تو گیٹ کو کھلا چھوڑ کر آئے تھے۔ بلال نے زور زور سے گیٹ ہلانا شروع کر دیا، گیٹ کھولو، گیٹ کھولو! تبھی پیچھے سے آواز آئی، اس کے بالکل قریب سے، تم لوگوں کو منع کیا تھا نا؟ تینوں نے آہستہ آہستہ مڑ کے دیکھا، پیچھے کوئی نہیں تھا، لیکن ہوا اچانک سے بہت ٹھنڈی ہو گئی تھی، اتنی ٹھنڈی کہ سان سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ عثمان کا کیمرہ خود بخود آن ہو گیا، اسکرین پر صرف ایک اسٹیٹک آ رہا تھا، اور پھر بلال کہیں غائب ہو گیا۔ ایک سیکنڈ پہلے تو وہ ان کے ساتھ ہی تھا، لیکن اگلے سیکنڈ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، صرف اس کی ٹارچ زمین پر گر کر جل رہی تھی۔ فہد زور زور سے چیخنے لگا، لیکن جواب نہیں آیا، صرف دور سے مٹی کھودنے کی آواز آ رہی تھی۔ عثمان اور فہد آواز کی طرف گئے۔ ٹارچ کی روشنی میں انہوں نے دیکھا ایک پرانی قبر کھلی ہوئی ہے، اور اس کے اندر بلال پڑا تھا، بے ہوش، مگر سب سے خوفناک بات، اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، جیسے وہ کسی چیز کو دیکھ رہا ہو۔ عثمان اور فہد نے فوراً سے اسے باہر نکالا۔ بلال کا جسم برف کی طرح ٹھنڈا تھا، اور وہ بس ایک ہی جملہ بار بار بول رہا تھا، وہ نیچے ہے۔ اچانک بلال نے زور سے چیخ ماری، اور اس کا ہاتھ قبر کے اندھیرے کونے کی طرف اٹھ گیا۔ وہاں دو چمکتی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ عثمان اور فہد بلال کو گھسیٹ کر گیٹ کی طرف لے آئے۔ اس بار گیٹ کھل گیا، تینوں بھاگ کر قبرستان سے باہر نکلے، لیکن جب وہ روڈ پر پہنچے تو بلال اچانک رک گیا، اس کا چہرہ بالکل سفید ہو چکا تھا۔ اس نے ہلکی سی آواز میں کہا، وہ ہمارے ساتھ آ گئی ہے، اور پھر بلال بے ہوش ہو گیا۔ صبح گاؤں والے بلال کو ہاسپٹل لے گئے، لیکن بلال ہوش میں نہیں آیا، وہ صرف ایک ہی بات ریپیٹ کر رہا تھا، قبر مت کھولو، قبر مت کھولو۔ اور پھر 3 دن کے بعد بلال کی موت ہو گئی۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ اسے ہارٹ فیلئر ہوا ہے۔ اس واقعے کے کچھ ہفتوں کے بعد عثمان نے بھی گاؤں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا، اور فہد وہ بھی بالکل چپ چاپ رہنے لگا تھا۔ آج تک وہ قبرستان ویسا ہی ہے۔ گاؤں والے کہتے ہیں کہ رات کے 12 بجے کے بعد اگر کوئی اس جگہ سے گزرے تو کبھی کبھی 3 لوگوں کی چیخنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ کبھی کسی پرانے قبرستان کے پاس سے گزریں اور آپ کو لگے کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے، تو پیچھے مڑ کے مت دیکھنا۔ اگر آپ کو یہ ہارر سٹوری پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کبھی کسی ایسے قبرستان میں رات کے وقت گئے ہیں۔